الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے جس وقت سے آسمان و زمین کو بنایا اسی وقت سے مہینے 12 مقرر کر دیے گئے. اسی کو قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہے. جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی دن سے اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں. لیکن اس کے اندر کچھ مہینوں کو فضیلت دی ہے کہ بہت کچھ مہینوں کو محترم بنایا ہے. ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے ذی الحجہ، دوسرا ہے ذی القعدہ، تیسرا ہے محرم اور چوتھا ہے رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی قابل احترام مہینے. یہ صرف اسلام کے اندر قابل احترام نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی مشرکین مکہ بھی اس کو قابل احترام سمجھتے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان مہینوں کے اندر لوگ ذوق در ذوق، قافلہ در قافلہ حج کے لیے روانہ ہوتے تھے. پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک دن پہلے بھی فلائٹ جاتی ہو، لوگ فلائٹوں میں سفر کرتے ہوں، یا لوگ ایئر کنڈیشن کے اندر ایئر کرافٹ کے اندر سفر کرتے ہوں، یا بڑے بڑے فاسٹ بھاگنے والے اسٹیمر اور جہازوں کے اندر سواری کر کے سفر کرتے ہوں. ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ کھچروں پر سفر کرتے تھے، گدھوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. اسی طریقے کی سواریاں ہوا کرتی تھی. کئی مہینے لگ جاتے تھے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچنے میں. تو ذی الحجہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے. 5 تاریخ سے لے کر یہ 12 تاریخ کے درمیان کے جو حصے ہوتے ہیں وہ خاص حج کے ارکان کے ہوتے ہیں. تو یہ مہینہ تو یہ 5-6 دن کے جو وقفہ ہے اس کے لیے 3 مہینوں کو محترم قرار دیا. یعنی لوگ سفر کریں گے تو تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے سفر کریں گے جب جا کر وہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے. تو ذی القعدہ کا مہینہ یہ پورا سفر کرتے تھے اور ذی الحجہ میں جا کر حج کرتے تھے. پھر 1 مہینہ رہ کر پھر وہاں سے روانگی ہوتی تھی اور محرم کے مہینے کے اندر گھر پہنچتے تھے. تو قابل احترام بنانے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے کے زمانے میں لوگ جو ڈاکو ہوا کرتے تھے وہ راستوں کے اندر پہرا دیتے تھے، جو قافلہ رہتا اس کو مار کر لوٹ لیتے تھے. تو قابل احترام بنا کر یہ بتا دیا کہ ذی القعدہ ذی الحجہ محرم کے مہینے کے اندر آپ ایسے کام بالکل نہ کریں. اور اس کام کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی. یہ نہ ڈاکہ سے نہیں کرتے تھے ان 3 مہینوں کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر، اور نہ آپس میں دشمنیاں نکالتے تھے، آپس میں یہ قتل و قتال بھی نہیں کرتے تھے. ان چیزوں کی ممانعت تھی. یہ مشرکین مکہ بھی اس کو ٹھان کے پکڑ کے بیٹھے تھے اور پوری زندگی اس کو پکڑ کے بیٹھے رہے. تو ان مہینوں کی قابل احترام ہونا یہ پہلے سے واضح ہے. لیکن رجب مرجب کا مہینہ تو گزر چکا اور ہمارے نزدیک کیونکہ رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے
رمضان ہے، اس سے پہلے شعبان ہے، اس سے پہلے رجب ہے. یہ رجب کے مہینے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. وہی اس معنی کر کے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے رب تعالیٰ مجھے رجب کے مہینے کے اندر میری زندگی میں برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان مبارک کو مجھے صحیح سالم پہنچا دی. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ 2 مہینے کے بعد آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے پیشگی دعائیں کتنے مہینے پہلے ہوگی؟ 2 مہینے پہلے. اس سے رمضان مبارک کی عظمت کا اور عظیم المرتبت ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنا افضل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ پتہ نہیں یہ لقمہ میری حلق سے نیچے اترے، اور پتہ نہیں میں ایک سلام پھیرتا ہوں مجھے دوسرے سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے رجب کے مہینے کے اندر میری زندگی میں برکت دے، مجھے شعبان میں پہنچا دے، شعبان میں میری زندگی میں برکت دے دے تاکہ میں رمضان پہنچ جاؤں اور رمضان تک مجھے صحیح سالم پہنچا دے. تو یہ اہتمام ہے رمضان مبارک کی آمد کا اور اس کے لیے استقبال ہو رہا ہے 2 مہینے پہلے. لیکن رجب کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے گزر چکا، ہم نے غفلتوں کی نظر کر دیا، لیکن شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو شعبان کہتے ہیں وہ ٹہنی جو پھلتی اور پھولتی ہے. ایک درخت ہوتا ہے جس میں سے ایک شاخ نکلتی ہے، دوسری نکلتی ہے، دوسری سے تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ وہ پھیلتے پھیلتے ایک گھنا اور پھر آوت درخت بن جاتا ہے. اسی طریقے سے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، جو نیکی کرے گا، اس کی نیکیاں اسی درخت کی طرح پھولتی چلی جائے گی جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اس لیے اس مہینے کو کہا شعبان، اور معظم اس لیے کہا کہ اس کو عظمت والا مہینہ کہہ سکتے ہیں. 4 مہینے کا احترام تو قرآن کریم نے بیان کیا، پہلے سے اس کی عظمت چلی آ رہی ہے. کون سے 4 مہینے؟ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ اور رجب کا مہینہ. لیکن شعبان کے مہینے کی حرمت قرآن کریم نے بیان نہیں کی، اس کو قرآن کریم نے شمار نہیں کیا. نہ پہلے سے لوگ شعبان المعظم کا احترام کرتے تھے، لیکن شعبان المعظم کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال کیے، کچھ ایسی اہمیتیں بتلائی جس کی وجہ سے شعبان کی عظمت یہاں سے ہی ہو گئی. یعنی شعبان کے مہینے کی جو عظمت تھی وہ بڑھ گئی. اس میں پہلی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں حضرت مائدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی اتنا تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اتنا تسلسل کے ساتھ، یعنی روزانہ اتنا روزہ رکھتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ کبھی یہ افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں، یعنی پوری زندگی روزے رکھتے چلے جائیں گے. لیکن کبھی پھر درمیان میں ایسا وقفہ آتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ہی روزہ نہ رکھتے، اور اتنا نہ رکھتے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن شعبان المعظم کا جب مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب معمول تھا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے میں جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور مہینے کے اندر اتنے کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر اس مہینے کا احترام بہت اونچا ہے. جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو شعبان اور معظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر اس کی کیا فضیلت، کیا اہمیت؟ تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان مبارک کے درمیان کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ تو محترم ہے، لوگ اس کو قابل احترام سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو رجب کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر ایک رمضان کی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مہینے پہلے سے تیاری کی ہے، اس کے لیے استقبال کیے ہیں. رجب کا مہینہ گزر جاتا ہے، لوگ شعبان کے اندر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. رجب کے مہینے کے اندر تو جوش و ولولہ رہتا ہے، لیکن جو رجب کا مہینہ ڈھلتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ جو چستگی ہونی چاہیے تھی، جو جس جسم کے اندر عبادت کی تھی
جو بشاشت ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ سست ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے استقبال کی اور رمضان کی تیاری کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میری ہی سمجھ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری کثرت کے ساتھ رمضان شعبان کے مہینے کا روزہ رکھوں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہو اور وہ رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ رمضان مبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تیاری کس طریقے سے کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی عظمت کو عملاً بتایا کہ دوسرے مہینوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت کے ساتھ، بلکہ اکثر روزے، کچھ ہی روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے چھوڑتے تھے، باقی پورے یعنی اکثر مہینہ کا روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام لیتے تھے۔ آج اکثر محدثین نے یہاں تک لکھا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ شعبان کا مہینہ کتنا محترم ہے، کتنا ثواب، اگر ثواب کے لائق ہے۔ بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اس کی روزے کی جو ثواب ہے وہ اتنا اضعاف مضاعفہ ہوتا ہے، ایک سے دوگنا تگنا اتنا ہوتا ہے جتنا کہ درخت سے ایک شاخ سے ہزاروں شاخیں بنتی ہے اور بڑا قدآور درخت بنتا ہے اور گھنا درخت بنتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی ایک نیکی تو بہت زیادہ نیکیوں کو آنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ شعبان المعظم کے مہینے کی اہمیت ہو گئی۔ اس کی دوسری اہمیت یہ پتہ چلتی ہے، اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ آپ لوگ شعبان کے مہینوں کی گنتی یاد رکھو، یعنی چاند کی تاریخ یاد رکھو رمضان مبارک کے مہینے کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر یہ جو اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں، یہ جو ساری عید کا معاملہ ہے، یہ رمضان مبارک کی آمد کا معاملہ ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے جانے کا یعنی رفت کا معاملہ ہے، پھر عید کا معاملہ ہے، پھر محرم الحرام کے اندر عاشورہ کے دن کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے حج کے دن یہ سارے جو ہم جس شمار سے چلتے ہیں، جس کا تعین کر کے چلتے ہیں، وہ قمری تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ قمری تاریخ پر چلتی ہے، یعنی چاند کے حساب سے چلتی ہے۔ یہ بہت بڑے بات کا یہ خلاصہ ہے کہ ہمارے جو اسلام کے اندر جو ہمارے تہوار ہیں، جو ہمارے معظم دین ہے، جو ہمارے شعائر ہیں، جو ہماری چیزیں روزہ رکھنا ہے، چھوڑنا، یہ ساری چیزیں کیسے طے ہوتی ہیں؟ وہ چاند سے طے ہوتی ہیں۔ اس لیے تم شعبان کے مہینے کے اندر چاند کی تاریخ کا اہتمام کرو، اس کو حفاظت کے پکڑے رکھو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پوچھا کرتے تھے، آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سی تاریخ ہے، آج قمری تاریخ کون سی؟ یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اہمیت جگانا مقصود تھا کہ تم ہلال شعبان کے مہینے کی جو قمری تاریخ ہے اس کا شمار کرتے رہو، اس کو پکڑے رکھو رمضان مبارک کے لیے۔ اس لیے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، آپ نے شعبان کے مہینوں کی گنتی صحیح نہیں کی، پھر رمضان کے اندر گڑبڑی کرو گے۔ کیسے گڑبڑی کرو گے؟ جیسے اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ اگر تم نے شعبان کے مہینوں کی صحیح گنتی نہیں کی، کچھ لوگ کہیں گے 29واں چاند ہوا ہے، کچھ لوگ کہیں گے 30واں چاند ہوا ہے۔ جن لوگوں نے 29واں چاند کیا ہے وہ پہلی تاریخ رمضان کی پہلے آئے گی، یعنی ان کا پہلا روزہ وہ سب سے دوسرے لوگوں سے پہلے آئے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے ہوئے ہیں، وہ پھر ایک دن پیچھے چلیں گے۔ تو کہا کہ تم سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ شعبان کے مہینے کی قمری تاریخ کو پکڑ کے رکھو تاکہ یہ گڑبڑیاں پیدا نہ ہوں۔ اس لیے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی حفاظت کیسے ہمیں کرنی ہے۔ یہ خالی شعبان کے مہینے کے لیے خاص نہیں ہے۔ آپ شروع سال سے محرم کے اندر اگر آپ گڑبڑی کریں گے اور ان کی حفاظت کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر نہیں بٹھاؤ گے تو محرم کے اندر اگر تم نے 30ویں چاند کو 29واں کر دیا تو سفر کے اندر گڑبڑی ہوگی، دوسرے مہینے میں ہوگی، اور دوسرے مہینے میں گڑبڑی ہوگی، تیسرے مہینے میں ہوگی، یہاں تک کہ پورا سال اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم پورے سال اسلامی تاریخ کو حفاظت کے ساتھ پکڑ کے رکھیں، روزانہ ایک نظر ڈال دیں کہ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے، یا ہمارے رفیق کو پوچھ لے، ہمارے دوست کو پوچھ لے، رفیق کا معنی ہوتا ہے دوست ساتھی، ہم ان کو پوچھ لیں اور پوچھ کے اس بات کا پتہ لگائے کہ آج اسلامی تاریخ کون سی ہے۔ اسلامی تاریخ محفوظ رہے گی تو ہمارا پورا سال محفوظ رہے گا اور یہ تاریخ آگے چلتی رہے گی۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو آگے والی نسل بالکل چھوڑ دے گی۔
اس لیے ہم پکڑ کے رکھیں تاکہ آگے والی نسل اس کو پکڑ کے رکھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ہی شعبان روزہ رکھا کرتے تھے, اور پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو اللہ کے نبی؟ تو فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کی آمد کی پہلے کی یہ مقدمہ ہے, اگر اس کو ہم نے محافظت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا, عبادت ریاضت کی عادتیں اس مہینے کے اندر ہم نے ڈال دی, تو رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کے اندر عبادت کرنا آسان, ریاضت کرنا آسان, معمولات کرنا آسان, قرآن کریم کی تلاوت کرنا آسان, اور روزوں پہ اپنے آپ کو کھڑا رکھنا آسان, اور قیام اللیل یعنی تہجد کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا, قرآن کریم پڑھنا, اسی طریقے سے تراویح میں کھڑا ہونا اپنے لیے آسان ہو جائے گا. تو اہمیت کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پورے شعبان کے مہینے کے اندر قمری تاریخ پوچھا کرتے تھے, آج کون سی تاریخ ہے, لوگوں کو اہمیت دلا کر کہتے تھے انس ہلال شعبان رمضان, کس کے لیے؟ رمضان کے لیے, تاکہ تم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر گڑبڑی نہ کرو. تو یہ بہت محترم شان ہے. رمضان مبارک کا مہینہ کوئی چھوٹا موٹا مہینہ نہیں ہے, اس کی بہت بڑی عظمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے, شعبان کے آخری دن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کے صحابہ کرام کو جمع کر کے جو روایت بیان کی ہے, جو تفصیل بیان کی ہے, اور جو کہا ہے کہ وقد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک, ہمارے سروں پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی عظمتوں کو کیا کہنے, جس کی مرتبت کے کیا کہنے, کہ عظیم شان مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کے دن کے اندر روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے. وہ قیام تطوع, اور اس کی راتوں کے اندر کھڑا ہونا, تراویح پڑھنا, تہجد پڑھنا, یہ اللہ رب العزت نے نفل کر دیا ہے. یہ ساری تفصیلات کو بیان کرنا, اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا, ہدایت کو نازل فرمایا, فرقان کو نازل فرمایا, یعنی حق و باطل کے درمیان کے اندر تمیز کرنے والی چیز یعنی قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. یہ ساری تفصیلات کو بیان کرنا کہ اللہ رب العزت نے اس کے دن کے اندر روزوں کے فرض قرار دیا ہے, اور اس کی رات کے اندر تراویح کو یہ اللہ رب العزت نے مستحب اور نفل قرار دیا ہے, اس کا ثواب بہت بڑا ہے. یہ کوئی معمولی نفل نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک بندہ ایک نفل کو ادا کرے, کمن ادا مستحبن, کوئی بندہ ایک تطوعن, کوئی بندہ ایک نفل کی عبادت کو انجام دے, اس کا ثواب کمن ادا فریضۃ فیما سوا, رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ اگر کوئی بندہ ایک فرض انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ایک نفل نماز کا, ایک نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور کوئی بندہ ایک فرض کو ادا کرتا ہے, ومن ادا فریضۃ کمن ادا فریضۃ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا, اور کوئی بندہ اس رمضان مبارک کے اندر ایک فرض کو ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں. یہ ساری تفصیلات کو بیان کرنا تو معمولی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپس میں مہربانی کرنا, شفقت کرنا, ایک دوسرے پر غصہ نہ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ موافقت رکھنا, محبتیں رکھنا, الفت رکھنا, ایک دوسرے کو سحری پہ بلانا, افطاری کروانا, پھر افطاری کے فضائل بیان کرنا کہ افطاری کی فضیلت کیا ہے. اگر کوئی ایک بندے نے کسی بندے کو افطاری کرا دی تو اتنا بڑا ثواب کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ہمارے اندر سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا, کوئی کے پاس اتنا سامان میسر نہیں ہے, کوئی اتنا پیسے والا, اتنا سارے سامان والا نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کی پیٹ بھر کر افطاری کرا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت یعنی مغفرت کی فضیلت اور جہنم کی آگ سے بچا لینے کی فضیلت جو حاصل ہے وہ اس بندے کو بھی حاصل ہو سکتی ہے جو اپنی وسعت کے مطابق ایک گھونٹ پانی سے کسی کی افطاری کرا دے, یا ایک دودھ کی دہی کی لسی سے کسی کی افطاری کرا دے, یا پھر ایک کھجور سے کسی کی افطاری کرا دے, تب بھی اسی کو ثواب ملے گا. یہ ساری فضیلتوں کو بیان کرنا کوئی معمولی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مہینہ پہلے سے تیاری شروع کر دی. اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب شعبان کا مہینہ جو ہے اس کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے جتنا کسی اور مہینے کے اندر کثرت سے روزہ نہیں رکھتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے 15 شب یعنی 15 شعبان, شب برات اسے ہم کہتے ہیں. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت تقدیر پورے سال کی تقدیروں کو لکھتے ہیں. اس سال سے اگلے شب برات تک جتنے لوگ مرنے والے ہیں تمام کی اموات کا ذکر ہوتا ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت اسرائیل یعنی جو موت کا فرشتہ ہے اس کی طرف وحی بھیجتے ہیں، اس کی طرف نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال میں تجھے پورے سال میں اتنے لوگوں کی جانیں لینی ہے، اتنے لوگوں کی موت کا وقت یہی ہے اور اس وقت جا کر آپ کو موت نہیں ہے، یعنی اموات کا پورے سال کا جو بایو ڈاٹا اور ڈاٹا ہے وہ سارا تیار کر کے پورا ایکسل میں تیار کر کے دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچے پیدا ہونے والے ہیں، جو نومولود ہیں، جو بچے پیدا ہونے والے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس پورے سال میں اتنے بچے پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے اسی رات میں رزق اتار دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی پوری سال میں آپ کو اتنا رزق دیا جائے گا اور فلا فلا موقع سے اتنا رزق دیا جائے گا، یعنی رزقوں کی تقدیر بھی اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دی ہے اور سبھی برات کے راتوں کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جو پورے سال عمل کیے فرشتوں کے بعد جو رجسٹر ہے وہ لیا جاتا ہے اور نئے رجسٹر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اعمال کو اٹھاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے کو اٹھایا جائے تو میں اس دن روزے سے ہوں۔ اس لیے اس بات کی اہمیت ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھیں، اور خصوصاً علماء کرام نے اور ہماری اکابر اور اسلاف سے اس بات کی استحباب ملتا ہے کہ شب برات یعنی 15ویں شب کے بعد جو دن آتا ہے اس کے اندر ہم روزہ رکھیں۔ اس کے اندر استحباب ہے، واجب نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ کسی طریقے سے ظاہر اس کے اندر فضیلت وارد ہے، فضائل کے اعتبار سے اس کے اندر حدیث وارد ہے، تو اس دن کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزہ رکھنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ اس دن اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور جس وقت میرے اعمال اللہ کی طرف حاضر ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت سے ہوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو کفر و شرک کرنے والا، اللہ کا انکار کر دینے والا، سرے سے اللہ کا انکار کرتا ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یا پھر اللہ کے صفات اور ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے کہ اللہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ مریم ہے، اس کے ساتھ عیسیٰ ہے، اس کے ساتھ روح اللہ ہے، اس کے ساتھ جبریل ہے، تو بھی نہیں، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یا صفات کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کے اندر شرک کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں، خدا بیوی دیوتا بھی پہنچاتے ہیں، خدا اللہ والے بھی اولاد دیتے ہیں، اللہ بھی دیتے ہیں، خدا مزاروں پہ جا کے قبروں پہ جا کے اللہ دعائیں مانگ کر اس قبر والے سے یہ کہتا ہے کہ مجھے میری حاجت کو پوری کیجیے اور مجھے بیٹا دیجیے، میری فلاں مشکل ہے، میری مشکل کشائی کیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں لیکن جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کراتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے، موت کی بارڈر تک بھی چلا جائے اللہ اس کو مغفرت نہیں کرتے۔ اس دن کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کی، اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کی اس طرح مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی جو بہت ساری بکریاں ہیں، اس کے جتنے بال ہیں ان بالوں کی عدد کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی چند لوگ وہ ہیں جو مغفرت سے غافل رہتے ہیں۔ ایک تو یہ شرک کرنے والا، دوسرا ہے شراب پینے والا، شراب کو چھوڑ دے، یہ معاشرے کی گندگی ہے، یہ اپنی ذات کی گندگی ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور معاشرے کو بھی گندا اور گندگی سے آلود کرتی ہے، چھوڑ دے شراب کو، ایسے دن کے اندر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر کینہ، بغض اور کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان پر غصہ ہے، دل کے اندر کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کو باقی رکھ کے بیٹھا ہے، غصہ نہیں نکال سکتا، اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ بھائی نکال دو تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، اس کی وجہ سے تم کی مغفرت سے محروم ہوتے ہو۔ پھر قطع تعلق کرنے والے جو بھائی بہن سے نہیں بولتے ہیں، ماں باپ سے نہیں بولتے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے جوڑ دو، آپس میں شہری حل کر دو، تعلقات کو استوار کر دو تاکہ اللہ رب العزت اس دن میں ہماری مغفرت کر دے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس دن کے اندر اللہ رب العزت اتنے سمندر کو پھیلائے ہوئے مغفرت کے لیے ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر والدین کا نافرمان تو پوری زندگی موت کے بارڈر تک بھی چلا جائے معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ دو۔ اس پہ انشاءاللہ کسی موقع میں بات کریں گے کہ اف تک کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ماں باپ نے جھڑک دیا، کچھ کہہ دیا، منہ پہلانا، بس یہ سختی ناگواری کے ذریعے اپنی چہروں پر سلوٹیں لانا، یہ بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔
ابھی اسی حالت میں موت کی بارڈر تک بھی چلا جائے تو مغفرت نہیں، حج عمرے بھی کرنے تو مغفرت نہیں، اس حالت میں تو کیا ہو. اللہ رب العزت ہمیں اس رات میں اپنی مغفرت کے بے پایا سمندر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور شب برات کے دن جاگنے کی جو لوگوں کے اندر جو ماحول ہے، پوری رات جاگ لو، ایک مرتبہ سبحان اللہ نہ لو، پوری رات جاگ لو، ایسی کئی پوری زندگی راتیں جاگ لو، کوئی فائدہ نہیں. لیکن بندہ 1 گھنٹہ جاگے، کچھ نفلیں پڑھے، کچھ پاروں کی تلاوت کرے، کچھ اللہ کا نام لے لے، یاد رکھو پوری زندگی عبادت کا ثواب ملے گا اگر دل کے اندر اخلاص ہے. اللہ تمہیں اخلاص دکھا جاتا ہے، تمہاری کمیت دیکھی نہیں جاتی کہ پوری رات جاگا ہے یا نہیں. صرف 5 منٹ جان لو، اللہ کی عبادت کرو، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو آدھی رات کا ثواب، اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو آدھی رات کا ثواب. فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پوری رات کی عبادت کا ثواب پورے سال ملتا رہے گا.